درد کا ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ طاعت یعنی عبادت، پرستش، پوجا پاٹ، کرو بیاں، فرشتے، خاص فرشتے، اعلیٰ قسم کے فرشتے، جس مطلب میں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے مجھے ایک لیو ٹولسٹائے کی کہانی یاد آ رہی ہے، جس میں ذکر تھا کہ ایک کسان تھا جس کو زمینوں سے بڑا عشق تھا، اپنی زمینیں بڑھا کر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ کہیں پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو 1000 روبل میں ایک آدمی جتنی دور تک دوڑ کر سورج ڈوبنے سے پہلے لوٹ کر واپس آ سکتا ہے، اتنی ساری زمین 1000 روبل میں دے دیتے ہیں۔ لالچ بری بلا ہے، اسے بھی لالچ ہوئی، وہ دوڑتا گیا اور جب سورج ڈوبنے سے پہلے واپس لوٹا، تب تک اس کا اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کا دم نکل گیا۔ کچھ دیر لوگ روئے دھوئے، اس کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ تو آخر کار وہ جو 3 گز زمین تھی یا 2 گز زمین تھی، وہ کافی تھی۔ پھر زمینوں کے پیچھے ہم کیوں دوڑ رہے تھے؟ بٹ انسان نے جب سے روپیہ پیسہ بنایا ہے اور زمینوں کو قیمت دی ہے، تب سے وہ ان کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ خواجہ میر درد یہ کہتے ہیں کہ اس خالق نے جب جانداروں کو پیدا کیا اور ان جانداروں میں انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا، جب کہ انسان جو ہے وہ جانداروں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جانداروں میں یہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا درد سمجھیں، نہ صرف انسانوں کا بلکہ سارے جانداروں کا، اور جہاں تک ممکن ہو اس دنیا میں ان جانداروں کی زندگی جب تک وہ واپس چلے نہیں جاتے خالق میں ملنے کے لیے، تب تک ان کو دکھ درد سے جہاں تک ممکن ہو بچانے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ اگر اس کو اپنی پوجا پاٹ، اپنی عبادت ہی کروانی ہوتی تو اسے انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس فرشتے کیا کم تھے؟ لیکن یہ بات ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم خدا کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسا ہم ہیں، کہ جب تک آپ خوشامد کرتے ہیں تو ہم خوش ہیں، تو ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ جب تک آپ خدا کی خوشامد کرتے رہتے ہیں تب تک خدا خوش رہتا ہے، جو غلط فہمی ہے میرے مطابق۔ پھر آؤں گا۔